السلام علیکم ناظرین، جہاں وباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سالانہ انتخابات جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، ان انتخابات میں آسما جہانگیر گروپ نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے۔ ظاہری بات ہے، اس پورے گروپ کو اس وقت احسن بون اور اعظم نذیر تارڑ جو سابق وفاقی وزیر قانون رہ چکے ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے، اور اس حوالے سے سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے بھی مبارکباد دی، مریم نواز نے بھی مبارکباد دی۔ تو اس لیے بہرحال ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت مقابلہ جو ہے وہ بٹوین پاکستان تحریک انصاف اور بٹوین مسلم لیگ نون تھا، اور اس میں پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جو گروپ سمجھا جاتا ہے، حامد خان گروپ، ان کو اس الیکشن میں جو ہے وہ واضح کامیابی نہیں مل سکی۔ جو اہم جتنی بھی سیٹیں ہیں، چاہے وہ صدر ہو، سیکٹری ہو، اور تمام اہم سیٹیں جو ہیں وہ آسما جہانگیر گروپ کے حصے میں آئی ہیں۔ تھوڑا ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں کہ مجموعی طور کے اوپر کس کس سیٹ کے اوپر کیا کیا مقابلہ رہا، اور پھر اس کے بعد کتنے ووٹوں سے صدر شہزاد شوکت جو آسما جہانگیر گروپ کے تھے وہ کامیاب ہوئے، اور پھر اس الیکشن کا جو ہے وہ پاکستان کی پولیٹکس میں کیا کردار ہوتا ہے، کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ صدر کے سیٹ جو ہے اس کے اوپر دو امیدواروں میں مقابلہ تھا۔ آسما جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت تھے، اور اس کے علاوہ حامد خان گروپ کے عبدالقدوس تھے، ان کے درمیان مقابلہ تھا۔ اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر کے جو نشست ہے اس کے لیے آسما جہانگیر گروپ کے شہزاد شوکت جو ہیں انہوں نے 1706 ووٹ حاصل کر کے برتری حاصل کی ہے، کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ حامد خان گروپ کے عبدالقدوس جو ہیں وہ 1242 ووٹ لے سکے ہیں، اور 1242 ووٹ انہوں نے لیے اور ان کو ہرایا ہے شہزاد شوکت نے، اور شہزاد شوکت 464 ووٹوں سے لیڈ ان کو ملی ہے، 464 ووٹوں زیادہ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم سیکٹری کے اوپر بات کریں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سیکٹری کے انتخابات کے لیے آسما جہانگیر گروپ کے علی عمران سید 1447 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ حامد خان گروپ کے سلیمان منصور جو ہے وہ 1373 ووٹ لے کر کامیاب ہو سکے، اور 14 ووٹوں سے سیکٹری کی سیٹ جو ہے وہ حامد خان گروپ جو ہے وہ ہارا ہے۔ اور اب تک کے جو غیر حتمی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے مطابق سپریم کورٹ بار الیکشن میں کل 17 سیٹوں میں سے 13 نشستیں جو ہیں وہ آسما جہانگیر گروپ کے ان کے پاس آئی ہیں، وہ کامیابی حاصل کی ہے 13 نشستوں کے اوپر 17 میں سے، جبکہ حامد خان گروپ کو 17 نشستوں میں سے محض 4 سیٹیں مل سکی ہیں۔ حامد خان گروپ کے ایڈیشنل سیکٹری جو ہیں شہباز کھوسہ وہ جیتے ہیں۔ شہباز کھوسہ سردار لطیف خان کھوسہ کے صاحبزادے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، شاید ان کے والد کی وجہ سے ان کو ذرا ووٹ زیادہ پڑ گیا، اور پھر اس کے بعد حامد خان گروپ کے ایک نائب صدر پنجاب کامیاب ہوئے ہیں، اور جبکہ ایگزیکٹو کمیٹی کی 2 نشستیں جو ہے وہ حامد خان گروپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔ اب تک جو غیر حتمی نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں جس میں جو ڈیٹیل آئی ہے اس کے مطابق یہ نتائج ہیں، تو کل 17 نشستوں میں سے جو ہے وہ 13 نشستیں جو ہے وہ آسما جہانگیر گروپ کو ملی ہیں۔ مجموعی طور کے اوپر 3756 سپریم کورٹ کے انرولڈ وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے۔ اب ذرا اس نقطے پہ آتے ہیں کہ جو بار کی پولیٹکس ہوتی ہے وہ ملکی سیاست میں کس حد تک اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ایک تو آپ کو عیاں ہے کہ جس طرح سے ماضی میں مارشل لاؤں کے خلاف وکلاء کھڑے رہے، جیسے جنرل مشرف کی مارشل لاء لگا، اس پہ جو سب سے زیادہ سٹرگل کی سول سوسائٹی تھی، میڈیا تھا، یا پھر وکلاء تھے، اور بالخصوص پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ہم بات کریں تو وہ بڑی پیش تھی اس پوری معاملے میں۔ تو اب اس کے بعد جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آیا تو اس میں بھی جو سب سے زیادہ سٹرگل کی
وہ بھی وکلاء نے کی، اور وکلاء نے اس کے اوپر بہت زیادہ آواز اٹھائی۔ اس وقت ہم موجودہ صورتحال اگر ہم پولیٹکس کی دیکھ لیں تو پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو چلا رہا ہے وہ بھی وکلاء ہی ہیں۔ اس وقت جو مین پولیٹیکل قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ یا تو جیلوں میں ہے یا روپوش ہے، منظر عام سے غائب ہے، اور ایسی صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وکلاء ہی ہیں جو پی ٹی آئی کو اس وقت جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس کو تمام امور کو دیکھ رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قانونی محاذ کے اوپر بھی، چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہو، عابد زبیری کا دور ہو، اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو ویو ہے اس کو قانونی طریقے سے بہت اچھے طریقے سے پریزنٹ کیا گیا۔ ایک طرف عمر عطا بندیال تھے چیف جسٹس آف پاکستان، اور دوسری جانب عابد زبیری تھے، اور پھر وہ پٹیشنیں آتی تھیں اور انٹرٹین ہوتی تھیں، اور وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ اس کے سامنے ہیں۔ پٹیشن 184(3) کے تحت آتی تھی، فوراً لگ جاتی تھی، ہیئرنگ ہوتی تھی، تو کافی حد تک ہیلپ آؤٹ ہوتی رہی بار کے الیکشنز کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو، کیونکہ صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ان کی جو ہے وہ حامد خان گروپ سے تھے، اور حامد خان گروپ صاحب کی اپنی ذاتی ایفیلیشن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کافی زیادہ ایج رہا پاکستان تحریک انصاف کو۔ تو اب آسما جہانگیر گروپ کو ان 17 میں سے 13 نشستیں حاصل ہوئی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ وہیں پہ یہ ایک اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت اہم الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں یہ مسلم لیگ نون کو اب یہ ایک بڑی کامیابی ملی ہے، اور اس کے اثرات جو ہیں وہ یہ بھی نوٹ کیا گیا ہے کہ عام طور کے اوپر نیچے تک آتے ہیں، اور اس کے بعد اب اگر جو باقی بارز کے الیکشنز ہوں گے تو اس میں بھی ہمیں ہو سکتا ہے دیکھنے کو یہ ملے کہ اسی طرح سے یہ گروپ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جیتتا جا رہا ہے۔ بہت ایک بڑی اس کو ایک پیش رفت بھی کہا جا سکتا ہے، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے بھی، جس طرح سے مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے مبارکبادیں دی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا، تو یہ اس صورتحال میں یہ اس کو بہت اہم سمجھا جا رہا ہے۔ تو اب جو اس پوری صورتحال میں جو دیگر الیکشنز ہیں اس پہ بھی اس کے بہت اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں، اور بالخصوص جو بار کے دیگر الیکشنز ہیں اس کو میں اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے اثرات کے بعد جو ہے وہاں سے بھی کوئی بڑی کامیابی اس گروپ کو نیچے سے بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ بہت شکریہ۔